على رسول الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تعويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الذي اشتراه من مصر، اور کہا اس شخص نے جس نے اس کو خریدا تھا من مصر، مصر کے اندر، لامرأتہ اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ باعزت بنا اس کا ٹھکانہ، عسیٰ ان ینفعنا قریب ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، او نتخذہ ولدا یا اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو جگہ دی، فی الارض اس زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ اور تاکہ ہم اس کو سکھائیں، من تعویل الاحادیث باتوں کی اصل حقیقت میں سے، واللہ غالب علی امرہ اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ اس شخص نے کہا جس نے اس کو خریدا تھا مصر سے، مصر میں، لامرأتہ اپنی بیوی سے۔ یہ شخص کون تھا، اس کا نام کیا تھا، اس کا عہدہ کیا تھا، قرآن مجید نے اس کو بیان نہیں کیا، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث میں اس کی صراحت ہے۔ ہاں آگے جا کے اسی صورت میں آگے جا کے اس کو عزیز مصر جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اس کا نام کیا تھا یہ نہ قرآن مجید کی کسی آیت میں ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث میں ہے۔ اس کا عہدہ کیا تھا یہ بھی اس کی بھی صراحت نہیں ہے۔ عزیز مصر اس کو کہا گیا اور سارے واقعہ کو دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ مصر کے بادشاہ کا کوئی وزیر تھا، یا ایسا وزیر تھا کہ جس کے پاس بادشاہ نے یعنی اپنے اختیارات بھی اس کو دیے ہوئے تھے۔ یہی عہدہ، یہی عزیز کا لفظ بعد میں یوسف علیہ السلام کے لیے بھی بولا گیا جب وہ اس تخت پر جو ہے وہ آ کر بیٹھے ہیں، تو ان کو بھی عزیز مصر کا جو ہے لقب، یعنی وہ بھی ایسے وزیر بنے کہ جو یا تو خود ہی بادشاہ بن گئے یا پھر بادشاہ کے اتنے وہ کلوز وزیر تھے کہ بادشاہ کے اختیارات بھی ان کے پاس تھے۔ بہرکیف اس کا نام کیا تھا یہ قرآن نے بھی بیان نہیں کیا ہے اور حدیث میں بھی اس کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی بیوی کا نام کیا تھا وہ بھی قرآن نے بھی بیان نہیں کیا، صحیح حدیث میں بھی نہیں ہے، بلکہ پردہ پوشی کے لائق بھی یہی بات ہے کہ اس کا نام نہ لیا جائے۔ کہ کچھ لوگ جو زلیخا اس کا نام بتاتے ہیں، یا رعیل، را الف عین یا لام، رعیل یہ بھی بتاتے ہیں، تو یہ اسرائیلی روایات میں ہے جن کو ہم سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو کتاب و سنت کی تعلیم کہ کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا یہ اس کے خلاف ہے، اس لیے کتاب و سنت نے اس کی صراحت نہیں کی ہے کہ اس کا نام کیا تھا۔ تو کتاب و سنت کے ماننے والوں کو بھی اس کے نام کی صراحت کھوج لگانی نہیں چاہیے، بال کی کھال اتارنی نہیں چاہیے، جو اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے۔ اور سب سے بڑی آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ نے کئی کتابوں میں پڑھا ہوگا، وہ بسوں میں چھوٹی چھوٹی کتابیں جو ہے نا پمفلٹ بیچتے ہیں لوگ، وہ آپ نے دیکھے ہوں گے۔ اس طرح کئی جو ہے وہ قصہ گو بیان کرتے ہیں بڑے مزے لے لے کر، پتہ نہیں کیا کچھ بیان کر جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ من و ان یہی ہے
جو سورہ یوسف میں بیان ہو گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو نہیں بیان ہوئی، اس میں وہ قصہ ہے ہی نہیں ہے۔ لوگ تو وہ ان کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے بعد میں وہ زلیخا کی جو ہے نا بوڑھی ہو گئی تھی، پھر وہ جوان ہوئی، پھر یوسف علیہ السلام کی اس کے ساتھ شادی ہو گئی، یہ ساری بکواسات ہیں۔ ایسی کوئی بات کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ قصہ یوسف علیہ السلام کا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کر دیا ہے۔ تو یہ نام اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، تو ہمیں بھی اپنی طرف سے ان ناموں کو جو ہے وہ لینے کی یا بنانے کی یا جو ہے نا وہ اس کی کھوج لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پردہ پوشی کے یہی لائق ہے اور یہی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ تو اس شخص نے کہا جس نے اس کو مصر میں، یوسف علیہ السلام کو مصر میں خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کا ٹھکانہ باعزت بنا، اچھی جگہ پہ اس کو رہائش دے۔ وجہ بھی اس کی بتائی کہ وہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں یا اس کو بیٹا بنا لیں، ہو سکتا ہے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں یا اس کو بیٹا بنا لیں۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی کو یوسف علیہ السلام کی رہائش، ٹھکانہ باعزت رکھنے اور ہر ضرورت مہیا رکھنے کی تاکید کی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا اور اس کا تعلق مالک اور غلام والا ہونے کی بجائے گھر کے افراد، گھر کے کسی رکن جیسا ہو، اس لیے کہ بچہ نہایت ہی ذہین تھا، اچھی عادات والا تھا، تو امید ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں یا اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ فائدہ عام نوکر سے وہ نہیں اٹھایا جا سکتا جو کہ گھر کے ایک معزز رکن سے یا جس کو اپنی پرورش میں پالا گیا ہو، جو اس سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ اس کا ٹھکانہ اچھا کر، اس کو اس کی جو ہے ضروریات کو پورا کر، ہو سکتا ہے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں یا اس کو بیٹا بنا لیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کی اپنی اولاد نہیں تھی، ان کی اپنی اولاد نہیں تھی۔ اگر اولاد ہوتی تو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کو ہم بیٹا بنا لیں۔ اور دیکھیں بعد میں جو واقعہ وقوع پذیر ہوا، عزیز مصر کی بیوی نے ان کو یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی، دعوت زنا دی۔ یہی فرق ہوتا ہے حقیقی بیٹے اور متبنہ میں، منہ بولے بیٹے میں۔ ہم رشتے یوں ہی دیتے رہتے ہیں، جی یہ فلاں فلاں سے پردہ نہیں کرتی کیونکہ وہ بہن بھائیوں کی طرح ہیں۔ کوئی بہن آپ کی وہی ہے جو آپ کے ماں باپ کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کا خونی رشتہ ہے یا پھر رضائی رشتہ ہے اس کی والدہ کا، یا اس نے آپ کی والدہ کا دودھ پیا ہے۔ باقی جتنے بھی رشتے ہیں منہ بولے ٹھیک ہے، ویسے تو مسلمان جو ہے وہ بھائی بھائی ہیں، لیکن یہ ایسے بھائی نہیں ہیں کہ جن سے پردہ نہیں کرنا ہے۔ منہ بولے رشتے میں اور حقیقی رشتے میں یہ فرق ہوتا ہے۔ اب عزیز مصر کی بیوی کا بیٹا جتنا بھی خوبصورت ہوتا، کیا وہ اس کو پھسلاتی؟ اس کے اوپر اس کا جو ہے وہ اس طرح دل آتا؟ کبھی بھی نہیں آتا۔ اگر وہ اس کا اپنا بیٹا ہوتا، بیٹا کیا بھانجا بھتیجا ہوتا تب بھی نہ آتا۔ تو یہ فرق ہے حقیقی رشتے میں اور منہ بولے رشتے میں۔ یہاں ہماری مائیں بہنیں کیا کرتی ہیں، دکانداروں کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہو جاتا ہے، جن سے کپڑے خریدتے ہیں، جوتے خریدتے ہیں، جویلری خریدتی ہیں، کہ وہ جناب وہ تو میرے بھائیوں کی طرح، سنیاروں کے ساتھ بڑی جو ہے نا وہ ان کی مطلب بھائی بہنوں والے رشتے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب رشتے ٹھیک ہیں، مسلمان بھائی ہیں، لیکن یہ ایسا رشتہ نہیں ہے کہ اس کی دکان پہ بیٹھ کے اس کے ساتھ ہنس کے گپیں لگائی جائیں اور اس کے ساتھ اس طرح کے جو ہے نا وہ معاملات کیے جائیں، اس سے پردہ نہ کیا جائے۔ تو یہ حقیقی رشتے اور منہ بولے رشتے میں فرق ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ دی۔ اس زمین میں کہاں؟ مصر کے اندر، عزیز مصر کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ دی۔ كَذَلِكَ اسی طرح، یعنی اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے وہاں سے یوسف علیہ السلام کو نکالا اور بھائیوں کے ہاتھوں وہ جو ہے وہ کنویں میں ڈلوایا، وہاں سے نکلوایا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ لایا اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جگہ دی۔ کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو جو عہدہ دینا تھا اللہ تعالیٰ نے بعد میں، اس عہدے کے احکامات اور رموز جو ہیں وہ اس صحرا میں سیکھے نہیں جا سکتے تھے جو کہ یہاں پہ ایک بادشاہ کے گھر میں رہ کر سیکھے جا سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے بعد میں بادشاہ بننا تھا۔ تو بادشاہ
کی جو ہے نا وہ احکامات رموز اس کے وہ یہیں پہ رہ کر سیکھے جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ہم نے یوسف کو جگہ دی اس زمین میں وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اس کو سکھائیں باتوں کی اصل حقیقت میں سے. باتوں کی اصل حقیقت میں سے یعنی عام احکام و مسائل بھی، لوگوں کے معاملات حل کرنا بھی، اور خوابوں کی تعبیر بھی اس میں شامل ہے کہ باتوں کی اصل. اور من تعویل الاحادیث کہ باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ، یعنی سارا کا سارا نہیں، سارے کا سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. تو اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے مجتبی بندے ہوتے ہیں، مصطفیٰ بندے ہوتے ہیں، چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت میں سے، ان علوم کی حقیقت میں سے کچھ جو ہے وہ ان کو سکھا دیتا ہے. سارے کا سارا نہیں، سارے کا سارا علم ہر طرح کا جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملے پر غالب ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ اپنے کام پر کیا ہے؟ غالب ہے. یعنی جو ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. بھائیوں نے کیا چاہا تھا؟ اپنے باپ کے چہرے کو خالی کرنا، قتل کرنا، کسی زمین میں پھینکنا، پھر اجماع کے مطابق کنویں کے اندر پھینکنا کہ باپ سے دور ہو جائے، ہم سے دور ہو جائے، باپ ہم سے زیادہ محبت کرنے لگے. وہ تو یہ چاہتے تھے، لیکن ہوا کیا؟ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے معاملے پر کیا ہے؟ غالب ہے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکال کر تخت پر بھی بٹھایا، اور وہ بھائی جو باپ سے دور کرنا چاہتے تھے پھر یوسف کو باپ کے ساتھ بھی ملایا، اور بھائیوں کو فقیر بنا کے یوسف علیہ السلام کے سامنے صدقے کا سوال کرنے پر مجبور بھی کیا. بھائیوں کے ذہن میں بھی، خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی. تو واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. آگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جلانا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو آگ جلاتی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے لیکن آگ نے جلایا نہیں. مچھلی کا کام ہے بندے کو کھا جانا، اس کے پیٹ میں بندہ گل سڑ جاتا ہے، لیکن اگر واللہ غالب علی امرہ، اللہ چاہے تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی صحیح سلامت رہیں اور ان کے جسم کو خراش بھی نہ آئے. اور چھری کا کام ہوتا ہے کاٹ دینا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسماعیل کی گردن پر چھری پھرے پھر بھی ان کا گلا کٹے نہ. تو واللہ غالب علی امرہ. یوسف کے بھائی جتنی بھی دشمنی کر لی انہوں نے، جو بھی کر لیا، گھر سے نکال دیا، کنویں میں پھینک دیا، باپ کے چہرے کو اپنے لیے خالی کرنے کے لیے نہ وہ ہو سکا، ان کا مقصد بھی پورا نہیں ہوا. باپ کو محبت ان سے ہوئی نہیں، بلکہ باپ ساری زندگی یوسف علیہ السلام کے جدائی میں روتے ہی رہے. تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے یوسف کو پھر باپ سے ملا دیا. یہ ہے واللہ غالب علی امرہ. اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں، اللہ تعالیٰ اپنے معاملے میں جو ہے اپنے کام پر غالب ہے. کئی اس کی مثالیں جو ہے وہ آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ہوتا وہی ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا. آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے اسے حکم اور بڑا علم عطا کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، نیکی کی جزا دیتے ہیں. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اشدہ بعض اہل علم کے مطابق یہ مفرد لفظ ہے، اور بعض کے نزدیک یہ جمع کا لفظ ہے لیکن اس کا مفرد نہیں ہے. بعض نے کہا ہے کہ یہ شدت ان کی جمع ہے، جس طرح کہ نعمت ان کی انعم جمع آتی ہے، تو یہ بھی جمع ہے. یعنی وہ اپنی پوری قوتوں کے ساتھ جوانی کو پہنچا. تو اس سے یہ بھی، وہ جو کل میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ کوئی ان کی عمر 17 سال اور کوئی کتنی بیان کرتا تھا، اس وقت وہ چھوٹے بچے تھے، 17 سال کے نہیں تھے. 17 سال کا نوجوان جو صحرا میں پھلا ہوا ہو، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، یہ بات بنتی نہیں ہے.
تو اس وقت وہ چھوٹے بچے تھے، 17 اس وقت نہیں تھی، بلکہ پورا یہ معاملہ کر کے جب یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے اس وقت کی عمر ان کی جو ہے یہ حساب مطلب جو سمجھ آتی ہے وہ 22-23 سال ان کی بنتی ہے۔ تو باہر کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچے، مطلب پوری قوتوں کے ساتھ، اور پھر وہ تھے کہاں پہ؟ عزیز مصر کے گھر میں، جہاں پہ ہر قسم کی دنیا کی نعمت مہیا تھی۔ تو جب اس طرح کے ماحول میں بندہ جو ہے وہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، اس پر جوانی آتی ہے تو وہ طوفان جوانی ہوتی ہے، یعنی پوری قوت، پوری طاقت۔ اور پھر یوسف علیہ السلام جیسا محسنین میں سے جو بندہ ہو، یعنی جس کے دل میں گناہ کا خیال ہی نہیں آتا ہے، تو وہ تو پھر اس کی جوانی، اس کی طاقت اور اس کا جو ہے نا وہ بلوغت کو پہنچنا وہ کیسا ہوگا، یہ آپ اندازہ جو ہے اس سے لگا سکتے ہیں۔ بالغہ کا لفظ اسی سے جو ہے وہ بلوغت کہتے ہیں نا، بچہ بالغ ہو گیا ہے، تو اسی سے بلوغت کا جو ہے وہ اصطلاح اخذ کی گئی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب جس کے آتے ہی انسان پر نیکی اور بدی لکھنے والا قلم جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے۔ اس سے پہلے، بلوغت سے پہلے جو بندہ نیکی کرتا ہے وہ بھی نہیں لکھی جاتی، جو گناہ کرتا ہے وہ بھی لکھا نہیں جاتا ہے۔ جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے اس وقت اس کی نیکی بھی لکھی جاتی ہے اور اس کا گناہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اور یہ وہ عمر ہے کہ جب انسان اپنے جیسے انسان کی پیدائش کا باعث اور سبب بن سکتا ہے، نکاح کے قابل ہو جاتا ہے، اولاد کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ جو لوگ اس وقت یوسف علیہ السلام کی 20 یا 30 یا 40 سال بھی کئیوں نے لکھی ہے عمر، ان کی کیا دلیل ہے؟ یہ کوئی جو ہے کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو عمر کا تعین جو ہے کتاب و سنت نے نہیں کیا ہے، اور ہمارے فائدے کے لیے نہیں تھا، نقصان سے بچنے کے لیے نہیں تھا، اس لیے ہمیں اس کی کھوج نہیں لگانی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کی پرورش ہو رہی تھی، اس میں یہ عمر جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے دی، بلوغت دی، پوری قوتوں کے ساتھ جوانی اللہ تعالیٰ نے دی، مگر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول تھا، کہ جس کی وجہ سے مطلب عام طور پہ اس طرح جو جوان ہوتا ہے بچہ تو رعونت اور شہوت اور حسن، عشق، اس طرح کی باتیں جو ہے اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایسے کاموں سے، ایسی عادات سے بچایا، ایسی آفات کی بجائے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ بڑا حکم اور بڑا علم۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو بڑا حکم اور بڑا علم جو ہے وہ عطا فرمایا۔ تو حکم اور حکمہ جو ہے یہ تقریباً ہم معنی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مخالف اور ٹکرانے والے دو معاملات، حق اور باطل میں حق کا فیصلہ کرنا، یہ صلاحیت اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کی۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں، یعنی کوئی بھی بندہ جو نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے نیکی کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اسی طرح ہی، یعنی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی نا، ہم میں سے بھی جو بھی ایسی نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا، بلکہ اسی طرح اللہ تعالیٰ سارے نیکی کرنے والوں کو اجر دیتا ہے، نیکی کا بدلہ دیتا ہے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا، اس نے اس کے نفس سے اس کو پھسلایا۔ وغلقت الابواب، اور اس نے دروازوں کو اچھی طرح سے بند کر لیا۔ وقالت حیت لک، اور اس نے کہا جلدی آ جائے۔ قال معاذ اللہ، اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ انہ ربی، بے شک وہ میرا مالک ہے، احسن مثوایا، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے، فلاح نہیں پاتے ہیں۔ تو راودته التی هو فی بیتہا، اس نے اس کو پھسلایا جس کے گھر میں وہ تھا۔ راودہ باب مفعلہ سے ہے، نرمی اور ملائمت سے بار بار مطالبہ کرنے کو کہتے ہیں، یعنی صرف ایک بار نہیں پھسلایا بلکہ کئی بار مطالبہ کیا، کئی بار ان کو منانے کی کوشش کی، کئی بار اس دعوت کا جو ہے اظہار کیا، پھسلانے کی کوشش کی، فریب سے غلط کام پر آمادہ کرنا،
یہ اس کا معنی ہے۔ یہاں باب مفعلہ اکثر جو ہے مشارکت کے لیے آتا ہے کہ دونوں طرف سے معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ مبالغے کے لیے آیا ہے کہ بار بار اس نے پھسلانے کی کوشش کی، بار بار یہ دعوت دینے کی کوشش کی، کیونکہ ایک ہی گھر میں رہ کر خدمت کرنے والے غلام سے ہزار انداز میں جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے، اپنے شوق کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ مثلا وہ کھانا لے کے آیا ہے تو اس کو کہنا بھی دور کیوں بیٹھے ہو، میرے پاس آؤ۔ تو اس طرح کی کئی باتیں جو ہے وہ آپ اپنے ذہنوں میں سوچ سکتے ہیں کہ جو گھر میں رہتا ہے، ایک ہی جگہ میں ہوتا ہے، تو وہاں پہ کئی طرح سے جو ہے اس کو ابارا جا سکتا ہے، پھسلایا جا سکتا ہے اور یہ دعوت دی جا سکتی ہے۔ بیتن، یہ بات ہے، یہ بیتو سے ہے، بات ہے، یہ بیتو کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا، رات گزارنا۔ تو جس کمرے میں، جس جگہ میں رات گزاری جاتی ہے اس کو کہتے ہیں بیت۔ ویسے سارا گھر جو برآمدے اور صحن کے سمیت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دارن، گھر، اور بیتن اس کو کہتے ہیں جہاں پہ رات گزاری جاتی ہے، کیونکہ بات ہے، یہ بیتو کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا۔ تو یعنی رات گزارنے والی جگہوں پہ، اندر کمروں کے اندر جو ہے وہ اکٹھے رہتے تھے، تو وہاں پہ جو ہے وہ کئی طرح سے، جس طرح بھی ممکن تھا اس طرح ہی وہ جو ہے وہ اس نے دعوت دینے کی کوشش کی۔ اور اس کا ایک مقصد، ایک وجہ اس کی یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی غیر محرم مرد اور عورت خلوت اختیار نہ کریں، تو یہ خلوت تھی نا ان کے اندر، تو اس لیے اس عورت کے اندر یہ معاملات جو ہے وہ پیدا ہوئے، کیونکہ آپ نے فرمایا غیر محرم کوئی بھی دو خلوت اختیار نہ کریں، کیونکہ اگر وہ دو ہوں گے تو تیسرا ان کے اندر شیطان ہوگا، تو شیطان پھر وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش تو کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بہت حسن سے نوازا تھا، بڑا ان کا حسن تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، وَإِذَا هُوَ قَدْ أُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، اللہ رب العالمین نے ان کو حسن کا شطر عطا کیا تھا۔ شطر کے دو معنی ہیں ڈکشنری میں، ایک ہے نصف، شطر الایمان والی حدیث ہے نا کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ شطر کا دوسرا معنی ہے ڈکشنری کے اندر کہ بڑا حصہ، یعنی نصف سے بھی زیادہ بڑا حصہ۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حسن کا آدھا حصہ دیا ہوا تھا، یا پھر حسن کا ایک بڑا حصہ دیا ہوا تھا۔ وہ بڑا حصہ نصف سے کم بھی ہو سکتا ہے، نصف سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کافی زیادہ اللہ رب العالمین نے ان کو حسن دیا ہوا تھا۔ اچھا، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اس نے دروازوں کو اچھی طرح سے بند کر لیا۔ اب ان دروازوں کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ عزیز مصر کا گھر ہے، آپ کا گھر نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے دروازے نہیں۔ بادشاہوں کے پرانے محلات آپ نے جو ہے نا وہ دیکھے ہیں کہ ان کے اندر کتنی بڑی دیواریں، کس قدر مضبوط ترین دروازے اور بڑے بڑے دروازے وہ ہوں گے۔ تو وہ اس نے دروازے، ابواب، یہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہیں بھائی صاحب، قرآن مجید کا مذاق اڑانا ہے۔ تو وہ دروازے جو ہیں اس نے اچھی طرح سے بند کر لیے، اور کیوں بند کیے کہ کہیں یہ باہر کسی کو خبر نہ ہو اور یہ مجھ سے بچ کے کہیں جا نہ سکے، تو اچھی طرح دروازے بند کرے۔ وقالت حیت لک، اور کہا کہ جلدی آ جا۔ قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ، انہ ربی، بے شک وہ میرا مالک ہے، احسن مثوایا، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا ہے۔ اس کی دو تفسیریں ہیں، دو مطلب ہیں اس کے۔ یا تو یوسف علیہ السلام نے یہ بات اللہ رب العالمین کے بارے میں فرمائی کہ بے شک وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رب ہے، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا تھا نا، تو کہا کہ وہ اس نے میرا اچھا ٹھکانہ بنایا ہے، تو میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اگر نافرمانی کروں گا تو ظالموں میں سو جاؤں گا، تو ظالم نہیں ہونا چاہتا میں، تو ظالم ہو جاؤں گا تو ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے، کامیاب نہیں ہوتے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انہ ربی، بے شک وہ تمہارا خامد جو ہے وہ میرا مالک ہے۔ حقیقت میں تو مالک نہیں تھا نا، یوسف علیہ السلام تو آزاد تھے، غلام تھے ہی نہیں، لیکن چونکہ ان کو غلام بنا کر بیچا گیا تھا، تو یہ بھی یوسف علیہ السلام کا محسنین میں سے ہونا ہے، نیکوکاروں میں سے ہونا ہے کہ انہوں نے وہ سارا معاملہ، کیونکہ انہوں نے ان کی رقم ادا کی تھی، تو انہوں نے اپنے آپ کو ان کا غلام سمجھ لیا۔ بے شک بنا کر بیچا گیا تھا، لیکن انہوں نے رقم ادا کی ہے، انہوں نے خریدا ہے، تو ان کا غلام سمجھ لیا اور کہا کہ بے شک تمہارا خامد جو ہے وہ میرا مالک ہے، اور اس نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا ہے، اب میں اس کی جو ہے وہ خیانت کروں اس کی امانت میں، کیونکہ آپ اس کی امانت ہو، میں اس میں خیانت کروں تو یہ مجھے شوبھا نہیں دیتا۔
یہ میرے لیے لائق نہیں ہے، میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میرا مالک مجھ پر اتنا جو ہے وہ مطلب مہربانیاں نشاور کر رہا ہے اور میں اس کی امانت میں خیانت کروں، یہ میرے لائق نہیں ہے۔ اگر میں یہ کروں گا تو ظالم ہو جاؤں گا، اور ظالم ہو جاؤں گا تو پھر ظالم لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے ہیں، تو یہ کام جو ہے وہ میں نہیں کر سکتا۔ انہ ربی احسن مثوایا، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، اور بے شک یقیناً وہ اس کے ساتھ ارادہ کر چکی تھی۔ وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی اس کے ساتھ ارادہ کر لیتا، لولا ان رأى برہان ربہ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس نے اپنے رب کی برہان کو دیکھ لیا تھا، اس نے اپنے رب کی برہان کو دیکھ لیا تھا۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیں، تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیں۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا، عزیز کی بیوی کا یوسف علیہ السلام کے ساتھ ارادہ بدی کرنا یہ تو ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ دو تاکیدوں کو جمع کر کے، دو تاکیدیں جمع ہو جائیں تو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ قسم کا معنی دیتی ہیں۔ وَلَقَدْ، لام بھی تاکید ہے اور قد بھی تحقیق کا ہے، تو دو تاکیدیں جمع ہو جائیں تو قسم کا معنی دیتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان دو تاکیدوں کے ساتھ کہا کہ اس نے اس کا ارادہ کر لیا تھا، یعنی اس عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدی کا ارادہ کر لیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اس میں مفسرین کا کافی اختلاف ہے۔ کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح روزے کی حالت میں ٹھنڈا پانی جب بندے کو ملتا ہے تو اس کی رغبت آتی ہے، پینے کو دل کرتا ہے، لیکن بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے، اس کی تکمیل کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتا ہے، پیتا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اسی طرح یہ طبی معاملہ ہے، طبی چیز ہے کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ آئی، اس نے دعوت زنا پیش کی اور بار بار کی، تو یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال آ گیا، لیکن انہوں نے اپنے رب کی برہان کو دیکھا تھا تو لہذا اس کا ارادہ نہیں کیا، برہان کو دیکھنے کی وجہ سے وہ معاملہ ان سے ہٹ گیا۔ یہ ویسے اگر ہو جائے تو کچھ یہ گناہ کی بات نہیں ہے، دل میں خیال جب آتا ہے بندہ اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ گناہ لکھا نہیں جاتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، یہ ان کے لائق ہی نہیں ہے کہ ان کے دل میں بھی خیال آیا ہو، اور قرآن مجید کے اسی صورت کے کئی الفاظ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے دل میں خیال بھی نہیں آیا۔ عام بندہ، عام مسلمان ہے نا، اس کے دل میں خیال آ جائے کسی چیز کو، جس طرح کہ یہ مثال مفسرین نے دی ہے کہ روزہ ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی سامنے آ جائے، دل میں اس کی رغبت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے حکم کی تکمیل کی وجہ سے بندہ اس کو پیتا نہیں ہے۔ وضو کرتا ہے، منہ میں جو ہے وہ پانی ڈالتا ہے کلی کرنے کے لیے، تو چاہے تو سارا اندر کر لے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن وہ سارا باہر نکالتا ہے۔ لیکن یہ عام بندے کی بات ہے، نبی کی بات نہیں ہے۔ نبی کے دل میں، یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ خیال پیدا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ خیال بھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیں، یعنی اللہ رب العالمین نے شروع سے ہی ان کے دل سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیا، تو وہ اس کے دل میں کیسے آ سکتی ہیں؟ سمجھ آئی نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے برائی کا خیال بھی ان کے دل سے نکال دیا، برائی کا خیال بھی ان کے دل میں نہیں آیا، وگرنہ اگر خیال آتا تو عبارت یہ نہ ہوتی كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، بلکہ عبارت یہ ہوتی كَذَلِكَ لِنَصْرِفَهُ عَنِ السُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، یہ اس لیے کہ ہم اس کو اس سے بچا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس کو بچا لیا، اس سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیا کہ ان کے دل میں اب یہ خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی برائی، کسی بدی کو جو ہے وہ کریں، کسی عورت کے دعوت زنا دینے کو جو ہے وہ قبول کر لیں، یا اس کی رغبت ہی ان کے دل میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پہلے ہی ان سے دور کر دی۔ یہ لفظ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ،
اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا ہی راودتنی، اس نے ان کو پھسلایا، انہوں نے اس کو نہیں پھسلایا، اس نے ان کو پھسلانے کی کوشش کی۔ اسی طرح شاہد نے گواہی دی، اور قمیص کا معائنہ، اور عزیز مصر کا یہ کہنا انکی کنتی من الخاطئین، بعد میں جب پتہ لگنے پہ انہوں نے کہا عزیز مصر نے کہ بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے، تو ہی غلطی کرنے والوں میں سے ہے، تیری ہی ساری غلطی ہے۔ اور بادشاہ نے جب بعد میں وہ خواب کی تعبیر بادشاہ کی بتائی یوسف علیہ السلام نے، پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس آؤ، یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، پہلے عورتوں سے پوچھو ان کے معاملات کیا تھے۔ تو بادشاہ نے یہ لفظ بولا اذا راوتن یوسف، جب تم سب نے یوسف کو پھسلایا تھا اس وقت کیا معاملہ تھا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے دل میں ان کے بارے میں، اس کے عورت کے بارے میں سوچا بھی نہیں، خیال بھی اللہ رب العالمین نے نہیں آنے دیا۔ باقی جو مفسرین یہ یوسف علیہ السلام کے گلے ڈالتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ خیال آ گیا، پتہ نہیں، وہ دلوں کا بھید جاننے والے ہیں شاید، اس لیے انہوں نے لکھا ہے، ہمیں اس کی دلیل جو ہے وہ کتاب و سنت سے نہیں ملتی ہے۔ اسی طرح وہ تو بہت ساری وہ باتیں جو دروازوں کو اچھی طرح بند کرنے کے بعد جو ان کے اندر ہوئیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی، مفسرین نے وہ بھی بیان کی ہوئی ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ چھپ کے وہاں پہ سن رہے تھے یا کس طرح ان کو معلوم، یا ان کے اوپر جو ہے کوئی وحی آتی ہے، کس طرح ان کو معلوم ہوا یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ اچھا، دروازے کے باہر ان دروازوں کو جن کو بند کیا گیا تھا ان کے باہر جو اور گھر کے افراد تھے، عزیز مصر خود تھا، انہوں نے وہ باتیں نہیں سنی۔ تو اتنے ہزار سال بعد آنے والے یہ مفسرین نے پتہ نہیں کہاں سے سن لی ہیں، اور ان کو کس ذریعے سے جو ہے وہ پتہ چلی ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ لکھی ہیں۔ یہ ساری باتیں یوسف علیہ السلام کی نبوت کے منصب کے خلاف ہیں، تو یہ جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے بس وہی ہے۔ لولا ان رأى برہان ربہ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس نے اپنے رب کی برہان کو دیکھ لیا، یہ برہان کیا تھی، اس کی بھی وضاحت قرآن نے بھی نہیں کی ہے اور حدیث نے بھی نہیں کی ہے۔ پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا تھا، جو نبوت دی تھی وہ بھی ایک برہان ہی تھی، جو اللہ تعالیٰ کی وحی آتی تھی وہ بھی ایک برہان تھی، تو ہو سکتا ہے وہ ہو، یعنی یہ منصب نبوت یہ بھی ایک برہان ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، وہ خواب اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ 11 ستارے ایک چاند سورج ان کو سجدہ کر رہا ہے، تو یہ ایک منصب ہے، ہو سکتا ہے یہ برہان ہو، یہ کوئی بھی ہو، بہرکیف اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے برہان دکھا دی تھی پہلے ہی، لہذا ان کے دل میں اس کی رغبت بھی پیدا اس برہان کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ انہو من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ مخلصین ایک لفظ ہوتا ہے اور ایک لفظ ہوتا ہے مخلصین۔ جب مخلصین ہوتا ہے لام کے کسرہ کے ساتھ، لام کے زیر کے ساتھ، تو اس کا معنی ہوتا ہے اخلاص والے بندے، نیکوکار بندے، اور جب مخلصین لفظ ہوتا ہے لام کے زبر کے ساتھ، فتح کے ساتھ، تو اس کا معنی ہوتا ہے خالص کیے ہوئے، چنے ہوئے بندے۔ تو یوسف علیہ السلام اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ ایک تو مخلص بھی وہ تھے، نیکوکار بھی وہ تھے، کئی بار اسی صورت میں ان کو محسنین میں سے کہا گیا ہے۔ وہ خود مخلصین میں سے بھی تھے اور مخلصین میں سے بھی تھے، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا اجتباء، استفاء جو ہے وہ کیا اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو چنے جس کے دل میں کسی کے دعوت زنا دینے پر یہ خیال آ جائے، رغبت آ جائے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے تھے، خالص کیے ہوئے بندے تھے، تو ان کے دل میں کسی کی برائی کی دعوت دینے کی وجہ سے رغبت بھی پیدا نہیں ہوئی۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور اس عورت نے اس یوسف کی قمیص کو پھاڑ دیا، من دبر، پیچھے سے۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابَ، اور ان دونوں نے پایا اس عورت کے خامند کو دروازے کے سامنے۔ قالت ما جزاء، اس عورت نے کہا کیا بدلہ ہے، کیا سزا ہے، من اراد بأہلک سوءا، اس شخص کا جس نے تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کیا ہے، الا ان یسجن، سوائے اس کے کہ اس کو قید کیا جائے، او عذاب علیم، یا دردناک سزا دی جائے۔ واستبق الباب، وہ دونوں دروازے کی طرف لپکے دوڑے۔
علماء نے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس جملے کا تعلق وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ کہ بے شک یقیناً اس عورت نے اس کا ارادہ کر لیا، اس کے ساتھ ہے۔ اور كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، یعنی اس کا آگے پیچھے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ اب قال رسول اللہ کا انما الاعمال بالنیات کے ساتھ تعلق ہے، جو صلی اللہ علیہ وسلم ہم درمیان میں کہتے ہیں یہ جملہ معترضہ ہے، اس کا آگے پیچھے کی بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ویسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیہ کلمہ کہتے ہیں، تو اس کا جو ہے وہ دونوں جملوں کے ساتھ آگے پیچھے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے لایا ہے، اور آیت کا جو مفہوم ہے، مطلب ہے یہ ہے کہ عورت نے زنا کا عزم کیا مگر یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا، چنانچہ اسی کشمکش میں ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگنے لگے۔ جو باتیں ہو رہی تھی انہی باتوں میں جب اس عورت نے زنا کی دعوت دی، مطلب پہلے بھی وہ کئی بار دے چکی تھی، اب اس نے کوئی زیادہ ہی معاملہ کیا کہ دروازوں کو بھی بند کر لیا اور معاملہ زیادہ جو ہے کرنے کی کوشش کی۔ اب یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب تو جو ہے نا وہ بچنا یہاں پہ کھڑے ہو کر مشکل ہے، تو اب انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، اس عورت نے ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کیوں بھاگے؟ اپنی عفت کے لیے، عظمت کے لیے اور پاک دامنی کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کے فتنے سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے آگے بھاگنا شروع کیا۔ وہ پیچھے بھاگی کیوں؟ ان کو پکڑنے کے لیے کہ یہ بھاگ نہ سکے اور میری خواہش کو پورا کر سکے، اس لیے اس نے پیچھے پیچھے بھاگنا جو ہے وہ شروع کیا۔ تو اللہ رب العالمین کی مدد یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی، حالانکہ بڑے بڑے دروازے اور اچھی طرح بند کر دیے گئے، لیکن جب بندہ اللہ رب العالمین کی طرف جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، بندہ جانے کی کوشش کرے، بندہ جائے صحیح، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ تو ظاہر میں تو یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام وہ دروازے کھول نہیں سکتے تھے جو اچھی طرح بند کر دیے گئے، اور پھر دروازے تھے، ابواب کا لفظ ہے، باب کا لفظ نہیں ہے، جمع کا ہے کہ پتہ نہیں کتنے دروازے۔ اب کسی بھی آپ بادشاہ کے محل کو دیکھیں یا ابھی بھی یہ جو بڑی بڑی کوٹھیاں بڑے بڑے بنگلے لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں، تو ایک دروازے کے بعد پھر دروازہ، پھر دروازے کے بعد دروازہ، پتہ نہیں وہ کتنے دروازے ہوں گے، کتنے کھول کر آگے جانا پڑا ان کو، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول تھا ان کے اوپر، اللہ رب العالمین نے ان کو اس سے بچانا تھا، اور پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار عزت ان کو دی تھی اور ان کو باعزت وہاں پہ بنانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے یوسف علیہ السلام نے ایک کے بعد دوسرا دروازہ کھولا اور اس سے بچتے گئے، آگے چلے گئے۔ اب اس نے پیچھے سے مطلب جتنی کوشش وہ کر سکتی تھی کی، قمیص ہاتھ میں آئی، قمیص کو پکڑا، قمیص پھٹ گئی، لیکن یوسف علیہ السلام اس کے ہاتھ نہیں آئے۔ وہ جب آخری دروازہ جو ہے وہ کھول لیا گیا تو آگے اس عورت کا خاوند کھڑا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلے وہ کیا کرتی تھی یوسف علیہ السلام سے، ظاہر ہے وہ بڑے بڑے محبت کے دعوے کرتی ہوگی اور جس طرح مطلب اس نے پھسلانے کی کوشش کی، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتی ہوگی، لیکن اب اپنے خاوند کو دیکھا تو ایک دم جو ہے وہ پلٹ گئی، اپنے دعووں کے برعکس ہو گئی، اس کے خلاف ہو گئی، اور اپنا سارا گناہ کا ملبہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا۔ یہ ہوتا ہے محبت اور عشق میں فرق۔ ہاں جی، عشق کیا ہوتا ہے؟ محبت کے مراتب جو ہے نا علماء نے جمع کیے ہیں، ان میں سے ایک مرتبہ عشق ہے۔ عشق اس وقت ہوتا ہے جب بندہ، اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اب دین کیا ہے، دنیا کیا ہے، عقل کا خراب ہو جانا یہ عشق ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا میں عاشق رسول، یہ درست نہیں ہے، محب رسول ہوں میں، یہ بات درست ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، یہ بات درست ہے۔ عشق کا لفظ اللہ کے رسول کے بارے میں نہ قرآن میں بولا گیا نہ حدیث میں، محبت کا لفظ بولا گیا، تو یہی لفظ جو ہے وہ استعمال کریں۔ کبھی کسی نے کہا میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں، میں اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں، یعنی یہ گندا لفظ ہے، یہ اچھا لفظ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بولنا نہیں چاہیے۔ تو ناکام عاشق جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کے معاملات مطلب کرتے ہیں کہ پہلے تو بڑی محبت کے دعوے، بڑی محبت کے دعوے، ایک دوسرے کے بغیر جو ہے نہ رہنے کے دعوے اور مر جانے کے دعوے، گولیاں کھا لینے کے دعوے، اور بعد میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بعد میں جب اپنے خامند کو دیکھا تو سارا کا سارا اپنے گناہ کا ملبہ
یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا اور کہا کہ اس شخص کی سزا کیا ہوگی جس نے تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کیا. یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی معاملہ کرنے کی کوشش کی ہے, کوئی مجھ پر ہاتھ ڈالا ہے, کچھ کیا ہے, یہ نہیں کہا, بلکہ کیا کہا کہ جس نے برائی کا ارادہ کیا ہے اس کی سزا کیا ہوگی. اور ساتھ ہی پھر جج بھی بن گئی, فیصلہ بھی سنا دیا کہ سوائے اس کے کہ اس کو قید کیا جائے یا پھر اس کو دردناک سزا دی جائے, ان دونوں سزاؤں کے علاوہ اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے. یعنی اس کو یہ دونوں سزاؤں میں سے ایک سزا دے دو, دونوں سزاؤں میں سے ایک سزا اس کو دے دو, یا تو اس کو قید میں ڈال دو یا اس کو دردناک سزا دو, اس لیے کہ اس نے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے. قال ہی راودتنی عن نفسی, اس یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اسی نے مجھے میرے نفس سے پھسلایا ہے, یعنی اس نے مجھے دعوت زنا دی ہے, اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی ہے, یعنی میرا اس میں کوئی قصور نہیں. یوسف علیہ السلام اب تک خاموش تھے اور انہوں نے رہنا بھی خاموش تھا. اللہ تعالیٰ کے محسنین اور مخلصین جو بندے ہوتے ہیں وہ حتی الامکان پردہ پوشی کی کوشش کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام بولے نہیں, وہ بولتی رہی کہ اس شخص کی سزا کیا ہے جس نے یہ تیری بیوی کے ساتھ ارادہ کیا, یہ سزا ہے یا یہ سزا ہے. وہ اپنی پاک دامنی کو بیان کرتی رہی, اپنے گناہ کا ملبہ یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا. یوسف علیہ السلام ایک لفظ نہیں بولے, لیکن جب یہ سارا معاملہ اس نے کر دیا, اگر وہ نہ ڈالتی تو ممکن ہے, بلکہ ممکن کیا ہے, یہ یوسف علیہ السلام کی صفت مخلصین اور محسنین کا یہ تقاضا ہے کہ وہ بولتے ہی نہ, وہ بتاتے ہی نہ کہ ہوا کیا ہے. لیکن جب اس نے بول لیا, اس نے سارا کچھ یہ کہہ دیا, تو اب یوسف علیہ السلام نے اپنی عزت کو بچانا تھا, یہ تو ان پہ لازم تھا. تو یوسف علیہ السلام نے پھر بول کر کہا کہ اسی نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی ہے, میرا کوئی قصور نہیں ہے, میں نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا ہے. لیکن اب کوئی قرینہ تو تھا نہیں, کوئی دلیل تو تھی نہیں, کوئی ان دونوں کے علاوہ تیسرا تو تھا نہیں جس سے پوچھا جا سکتا, کوئی گواہ کوئی نہیں تھا. اب کیا کریں, اب وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے. تو ایک بندہ جو سمجھدار تھا ان کے گھر والوں میں سے, اس نے ایک بات کہی, ایک یعنی مشاہدے کے طور پر اس نے ایک شہادت دی کہ یہ معاملہ کر لو, اگر یہ ہوگا تو آپ فیصلہ کرنے میں آسانی کر سکو گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا, اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی. عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی. کیا گواہی دی؟ ان کان قمیصہ, اگر اس یوسف کی قمیص ہے قد من قبول, آگے سے پھٹی ہوئی, سامنے سے پھٹی ہوئی, فصدقت, تو یہ عورت سچی ہے, وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ, اور وہ یوسف جو ہے وہ جھوٹوں میں سے ہے. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ, اور اگر یوسف کی قمیص پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے, فَكَذَبَتْ, تو یہ عورت جھوٹی ہے, وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ, اور وہ یوسف جو ہے وہ سچوں میں سے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ بات اس نے بیان کری, اس سے یہ سمجھ آتی ہے, یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بندے نے ابھی یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھا نہیں تھا. اگر دیکھا ہوتا تو یہ کبھی نہ کہتا کہ مشاہدہ کر لو, یوسف کی قمیص کو دیکھ لو وہ آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے, پھر فیصلہ کر لو, بلکہ وہ دیکھ کر فیصلہ کر دیتا. لیکن اس نے دیکھا نہیں تھا. تو جب اس تک بات پہنچی, اس کو بتایا گیا کہ بھی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے, تو اس نے کہا, یہ بات اس کو بتائی گئی کہ ایک ہی قرینہ ہے, یوسف کی قمیض پھٹی ہوئی ہے, باقی کوئی گواہ نہیں ہے, کوئی قرائن نہیں ہے, تو کس طرح پہچانے. اس نے کہا اچھا دیکھ لو پھر قمیض آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے. اگر آگے سے پھٹی ہے تو پھر عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے, اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر مطلب جب بندہ حملہ کرتا ہے نا, تو جو بچائے گا وہ آگے سے قمیض کو پھاڑے گا, وہ آگے سے پکڑے گا, اس کے نشانات جو ہے وہ آگے سے ہوں گے. اب ساری چیزوں تو انہوں نے دیکھ لی تھی, کوئی گواہ نہیں تھا, کوئی نشانات نہیں تھے. یوسف علیہ السلام کے کوئی دست درازی کے نشانات ہوتے اگر وہ حملہ کرتے تو, وہ بھی نہیں تھے. اور اگر یوسف علیہ السلام دست درازی کرتے اور وہ آگے سے بچانے کی کوشش کرتی تو قمیض آگے سے پھٹتی, اور اگر یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی اور وہ پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے تو پھر قمیض پیچھے سے پھٹتی. تو اس نے کہا کہ یہ مشاہدہ کر لو. یہ گواہی دینے والا کون تھا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا بچہ تھا. ایک روایت میں بھی آتا ہے, مصدق حاکم میں یہ روایت ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان 4 بچوں میں سے تھا. 4 بچے ایسے ہیں جنہوں نے گود میں کلام کی, جنہوں نے اس عمر میں کلام کی جب کہ بچہ کلام کرتا نہیں ہے, تو ان میں سے ایک یہ ہے.
لیکن یہ روایت سند کے ساتھ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث ضعیفہ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ اور پھر اگر یہ روایت صحیح ثابت ہوتی تو عبداللہ بن عباس ہی اس کے راوی ہیں، عبداللہ بن عباس اس کے خلاف فتویٰ کبھی بھی نہ دیتے۔ عبداللہ بن عباس کا قول صحیح سند کے ساتھ تفسیر طبری میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ شاہد، یہ گواہی دینے والا داڑھی والا مرد تھا۔ اب اگر ان سے صحیح روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً ثابت ہوتی تو وہ اس کے خلاف فتویٰ کبھی بھی نہ دیتے کہ وہ ان بچوں میں سے ہے۔ دیکھیں کچھ مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بچے کا، چھوٹے بچے کا بول لینا، حالانکہ یہ گواہی کے لیے کافی تھا، لیکن قرآن نے اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ دلیل جو ہے مزید جو ہے وہ طلب کی کہ اس کی قمیص کو دیکھو، مشاہدہ کرو۔ اچھا اگر یہ بات مان لی جائے تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی والدہ کی گواہی دی تھی تو سوائے بولنے کے اور کیا کرینہ تھا؟ کون سا مشاہدہ کروایا تھا؟ صرف بول کے بتایا تھا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں وہ بنی اسرائیل کا واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، جریج ولی کا نام آپ نے سنا ہے، جس پر تہمت لگی تھی، ایک عورت نے تہمت لگا دی، بکریوں کے چرواہے نے اس کے ساتھ زنا کیا، بچہ اس کے جو ہے وہ پیدا ہونے والا ہو گیا، اس نے جریج ولی کا نام لگا دیا وہ والدہ کی بد دعا کی وجہ سے۔ تو اس بچے نے بول کر ہی بتایا تھا کہ میرا والد جو ہے وہ فلاں بکریوں کا چرواہا ہے۔ قرینہ کیا تھا؟ مشاہدہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہ بچہ تھا بولنے والا۔ صحیح بات جو صحیح سند سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے، وہ داڑھی والا مرد تھا اور عقل مند مرد تھا، سمجھدار مرد تھا، جس نے اپنی سمجھداری سے یہ مشاہدہ کرنے کا کہا کہ دیکھ لو اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پٹی آگے سے پٹی ہے تو پھر یوسف جو ہے وہ جھوٹوں میں سے ہے اور عورت سچوں میں سے ہے، اگر پیچھے سے پٹی ہے تو پھر جو ہے وہ یوسف سچوں میں سے ہے اور یہ عورت جھوٹی ہے۔ جب یہ مشاہدہ کیا گیا ان کے مشورے کے بعد، عزیز مصر نے، دوسرے اہل خانہ نے جب یہ بات دیکھی، اس کا مشاہدہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پٹی ہے۔ اب سب کو سمجھ آ گئی کہ معاملہ کیا ہے، غلطی کس کی ہے، گناہ گار کون ہے، جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ فلما رآ قمیصہ قد من دبر، پھر جب قمیص کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پٹی ہوئی تھی۔ قال انہ من کیدکن، تو عزیز مصر نے کہا کہ بے شک یہ تمہاری چالوں میں سے ہے، تمہارے فریبوں میں سے ایک فریب ہے۔ کیدکن ساری عورتوں کو کہہ دیا، اپنی بیوی کو مخاطب کر کے نہیں کہا، مخاطب اسی کو کیا، لیکن ساری عورتوں کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ایک مکر ہے۔ ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارے مکر و فریب جو ہیں، جو تمہارا قید ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ بڑا عظیم ہے۔ تو کئی مفسرین نے اس پر یہ بات لکھی ہے کہ عورتوں کا مکر و فریب شیطان سے بھی بڑا ہے، کیونکہ عورتوں کے مکر و فریب کے بارے میں کہا گیا ہے ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر و فریب جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اور شیطان کے مکر و فریب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، اس کا مکر و فریب تو کمزور ہے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے درست نہیں ہے کہ اول تو یہ اللہ تعالیٰ کا قول نہیں ہے، ان کیدکن عظیم، یہ کس کا قول ہے؟ عزیز مصر کا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس کو جس طرح اس نے بولا تھا اس کو قرآن مجید کی آیت میں جو ہے وہ نقل کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو عزیز مصر کی دیوسی ہے، بے غیرتی ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، گناہ بھی ثابت ہو گیا، کہ چاہیے تو کیا کہ اس کی کوئی مار کٹائی کرتا، اس کو جو ہے وہ سزا دیتا، تو وہ نہیں دیا، اپنی بیوی کا دوسروں کے سامنے گناہ ہلکا ثابت کرنے کے لیے کیا کہہ دیا کہ عورتوں کا یہ عادت ہوتی ہے، عورتوں کے مکر و فریب ہوتے ہیں، اور عورتوں کا مکر و فریب جو ہے بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شک اس کو نقل کر کے اس کا رد نہیں کیا، یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو، لیکن یہ قول اس کا ہے، یہ قول عزیز مصر کا ہے، اللہ رب العالمین کا قاعدہ نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کا مکر و فریب کس کے مقابلے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے مقابلے میں، نیکوکاروں کے، محسنین کے مقابلے، مخلصین کے مخلصین کے مقابلے میں۔ اور عورتوں کا مکر جو ہے، فریب جو ہے، وہ کس کے مقابلے میں ہے؟ مردوں کے مقابلے میں، صرف سب کے مقابلے میں نہیں ہے، مردوں، ہاں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا مکر و فریب جو ہے یہ بہت بڑا ہے، لیکن شیطان کے مقابلے میں بڑا ہے یہ نہیں ہے۔ وہ شیطان کا جو مکر و فریب کمزور ضعیف کہا گیا ہے اس کو، وہ کس لیے ہے
کہ اللہ رب العالمین کے خالص کیے ہوئے بندوں کو وہ پھسلا نہیں سکتا، ان کے مقابلے میں وہ کمزور ہے۔ اور اس کا اس نے خود بھی جو ہے وہ کہہ دیا تھا، اللہ رب العالمین سے جب مہلت مانگی تو اس نے خود کہہ دیا تھا کہ سوائے تیرے ان بندوں کے جو تیرے خالص کیے ہوئے، جو تیرے مخلص بندے ہیں، ان کے علاوہ میں سب کو پھسلاؤں گا، یعنی ان کو پھسلانے کی طاقت اس کے اندر نہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ مخلصین میں سے تھے، تو شیطان ان کو پھسلا سکا نہیں، تو شیطان پھسلا سکا نہیں، تو ان کے بارے میں پھر خیال، ان کے دل میں رغبت آئی، ان کے دل میں خیال، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دل میں خیال بھی پیدا زنا کا نہیں ہوا، خیال بھی نہیں آیا۔ ہم مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے فتنے جو ہیں وہ بڑے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں اپنے بعد جو مردوں کو نقصان پہنچانے والے فتنے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا جو فتنہ ہے وہ عورتوں کا فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی بڑا فتنہ اور نہیں ہے۔ تو یہ عورتوں کے مقابلے میں ہے، مردوں کے مقابلے میں یہ نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں حدیث ہے ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، کہ تم عورتوں میں سے جو بھی یعنی بندے کی عقل کو ضائع کر سکتی ہیں، ان میں سے جو یہ عورتوں کا فتنہ ہے، ان کی آزمائش ہے، اس سے بڑی چیز اور کوئی نہیں ہے کہ جو مرد ایک عقل مند بندے کی جو ہے نا وہ عقل کو معوف کر دے چیز، یہ عورتوں کے فتنے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأۃ، وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنے معاملے کو کسی عورت کے سپرد کر دے۔ تو یہ جو ہے وہ فتنہ مردوں کے مقابلے میں ہے، شیطان کے مقابلے میں نہیں ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف آپ اس سے اعراض کیجئے، اس سے منہ موڑ لیجئے۔ واستغفری لذنبک، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی طلب کر، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے، تو ہی غلطی کرنے والوں میں سے ہے۔ اب یہ بھی آپ دیکھیں گے عزیز مصر کی بے غیرتی اور دیوسی، کہ گناہ کو دیکھ کر بھی اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر بھی اس کو کوئی سزا نہیں دی، بلکہ کیا کہا، ایک تو اپنی بیوی کے بوجھ کو، اپنی بیوی کے گناہ کو ہلکا کرنے کے لیے سب کے سامنے یہ کہہ دیا کہ یہ عورتوں کی چالیں ہوتی ہیں، اور عورتوں کی چال بہت بڑی ہوتی ہے، یعنی یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ اور پھر ان کو علیحدہ کرنے کی بھی کوئی حکم جاری نہیں کیا کہ اب اس نے اس کی خدمت نہیں کرنی، یہ یہاں پہ نہیں رہے گا، یہ وہاں پہ رہے گا، یہ یہاں، ایسی کوئی بات اس نے نہیں کی۔ تو یہ اس کی دیوسی ہے۔ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ دیوس کو اس کو کہتے ہیں جو اپنے گھر میں بے غیرتی دیکھ کر خاموشی اختیار کرتا ہے۔ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے گھر میں بے غیرتی، اس کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی بے پردہ گھر سے باہر جاتی ہے، بغیر محرم کے گھر سے باہر جاتی ہے، وہ اس کو روکتا نہیں ہے۔ اگر وہ روکتا ہے، نصیحت کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، تو پھر بھی وہ کرتی ہیں عورتیں، تو پھر وہ دیوس نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ خاموشی اختیار کرتا ہے تو یہ دیوس ہے۔ تو یہ اس کی دیوسی ہے کہ اس نے سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی نہ اس کو سزا دی، نہ ان کے علیحدہ ہونے کا جو ہے نا کوئی فیصلہ جاری کیا، بلکہ کیا کہا، یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف آپ اس سے اعراض کیجئے، منہ موڑ لیجئے، بول جاؤ گا کوئی گال ہوئی سے۔ واستغفری لذنبک، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ تو مخطی اور خاطی میں ایک فرق ہوتا ہے، مخطی سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اور خاطی جو ہوتا ہے وہ جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے، ارادتاً گناہ کرتا ہے۔ تو یہ ارادتاً گناہ اس نے کیا تھا، گناہ سرزد اس سے ہوا نہیں تھا۔ اس طرح فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، کہ بے شک فرعون، حامان اور ان کے لشکر جو تھے وہ غلطی کرنے والے تھے، خطا کار تھے، یعنی جان بوجھ کر غلطی کرنے والے تھے۔ ان کو دعوت، جان بوجھ کر کا مطلب یہ ہے کہ دعوت دی نا انبیاء نے ان کو، تو انہوں نے پھر بھی دعوت کو ٹھکرا دیا، تو جان بوجھ کر انہوں نے کیا۔ تو یہ ہے خاطی، غلطی کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے مخطی، جس سے غلطی ہو جاتی ہے پھر وہ اس پر شرمندہ ہوتا ہے، تو یہ مخطی نہیں تھے۔ اسی طرح یہ عورت بھی مخطی نہیں تھی، بلکہ کیا تھی، خاطئ تھی، غلطی کرنے والی تھی، تو اس کو جو ہے وہ توبہ کا کہا اور یوسف کو اعراض کرنے کا کہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔